نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے نام اور قرآنی آیات والے اور آگ جو شہید ہو جائیں ان کا کیا مناسب حل ہے؟ قرآن مجید کے اور آگے ایسی بابرکت چیزیں جو ہے نا ان کو ادب سے ختم کرنا، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، مگر ایک جو ہے نا جاہلوں کا کوئی پتہ نہیں کیا نتیجہ نکالیں، جلا دینا جو ہے نا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید مرتب کرایا جو دوسرے نسخے تھے ان کو پھر جلا دینے کا حکم دیا، تو علماء پھر لکھتے ہیں کہ جلا دینا بھی کوئی بری بات نہیں، سارے حرف بیٹھ جائیں تاکہ بے ادبی نہ، اور یہ اگر جلاتے کسی نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کوئی نامراد پلاننگ ہی کر دے کہ بس یہ تو بے ادبی کر رہے، پتہ نہیں یہ ادب کے لیے کر رہے کہ یہ کرنے جو ہے پاؤں ترے نہ۔ دوسرا اسے کسی لفافے وغیرہ میں بند کر کے پرانا کنواں یا کوئی ایسی قبرستان وغیرہ اس میں دفن کر دیں جہاں پاؤں نہ آئیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک، کسی چھاپر وغیرہ میں ڈال کر نا، جی ہاں کسی پرانی قبر کے پاس اس کو دفن کر دیں، یہ بھی درست، جی نہر میں بہا دیں، کنویں میں بہا دیں۔ جلانے میں تو مولانا یہ بھی ہے کہ غیر مسلم اپنے دل کا بخار اس طرح بھی نکال لیں کہ وہ کہیں جی ہم تو اس کو صرف اس لیے جلا رہے تھے کہ یہ مقدس کاغذ ہے، ورنہ وہ تو بہانہ بنا کے اس طرح بہت سی میں نے کہا جی مسئلے کی حد تک جائز ہے، باقی سوچ لے کہ جو بہتری ہو کر لے، جلانا گناہ نہیں، جی پرانے کا جلا دینے جائز۔ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری روحیں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر کے آئی ہیں وہ وعدہ ہم لوگوں کو کیوں یاد نہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ سورہ اعراف میں جو آتا ہے نا کہ جب ہم نے بنی آدم سے عہد لیا لست بربکم، انہوں نے قالوا بلا کا، اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا نا کہ آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ساری روحیں نکالیں، اللہ نے کھڑا کیا انہیں اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی سب نے اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا کہ یہ کہہ نہ سکے کہ ہمیں خبر نہیں تھی، پوری طرح انہیں نا اس وقت آگاہ کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ روحوں سے اقرار دیا گیا۔ پھر اس پر جب سوال پیدا ہوتا کہ کسی کو یاد تو ہے نہیں، کوئی عالم بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، تو اس عہد کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تو کہتا ہے عہد لیا تاکہ تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں خبر نہیں، وہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے، آپ اچھی طرح سن لیں، یہ عہد اس دنیا میں لیا گیا، ہوش آواز سے لیا گیا، پیغمبروں کے ذریعے لیا گیا اور کئی نسلوں کے بعد لیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جب امتیں پھیل گئی، مختلف علاقوں میں امتیں بن گئی، تو ان میں جو نبی آئے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ نہیں اللہ کہتا کہ آدم کی پشت سے، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے جب ہم نے نسلیں نکالی تو پھر نبی آئے، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا جہاں کسی نبی یا رسول کے ذریعے ان کو خبردار نہیں کر دیا، ان کے بڑوں نے اقرار کیا، وہ کتابوں میں بھی لکھا، نسل در نسل بھی ہر امت کو ملا، مشرق سے مغرب تک سب سے جانتی ہیں، ان میں کوئی رشی منی نبی نیک بندہ گزرا، اس کی تعلیم ان تک پہنچی۔ تو یہ عہد ہے جس دنیا میں رسولوں کے ذریعہ لیا گیا نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس میں آگے یہ بھی فکر آتا کہ یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہم بھی پتہ چلا بڑے گزر چکے، یہ بعض پشتوں کی بات ہے کہ تم بہانہ نہ بناؤ کہ ہمارے بڑے کرتے تھے ہم نے کرتے، فرمایا نہیں، بڑے کرتے تھے پھر نبی نہیں آئے، انہوں نے بتا دیا کہ بڑے گمراہ ہے، صحیح راستہ یہ۔ تو اس دنیا میں رسولوں کے ذریعے جو دعوت پھیلائی گئی نا پوری دنیا میں، اس کی اللہ بات کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیج دیے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ بربادی کا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے، اس لیے ہر امت میں آیا، ہر علاقے میں آیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی زبان میں کتاب دے کر میں نے بھیجا جہاں وہ آیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہمیں تو اس زبان کا علم ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے میثاق، یہ آدم کی نسلوں کی پشتوں سے جب نسلیں پیدا، ان کا ذکر قرآن مجید کر نکالیں، یہ نہیں کہ آدم کی پشت سے نکالا، آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے جب ہم نے نسلیں نکالی ان سے یہ اقرار کیا، اس دنیا میں لیا، ہر جگہ کتاب آئی، رسول آئے۔ جی
اب دوبارہ وہاں مقام پڑھ کر دیکھنا، یہ کئی نسلیں گزر چکی ہیں جو گمراہ بھی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ نہ کہہ دو کہ ہمارے بڑے یار یہ کرتے تھے، میں نے وہ بھی عذر تمہارا ختم کر دیا، بعد میں نبی آئے تو میں سمجھا دیا کہ یہ کام نہیں ٹھیک۔ دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میدا کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کچھ میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے میدا کبھی کھایا ہی نہیں، تو آج کل بازار سے ہر چیز جو بیکری کی بنی ہوئی ہے وہ میدے سے بنی ہوئی ملتی ہے، نان بھی اسی کے ملتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ میدے وغیرہ سے کیا منع کرنا، میدا بے شک آپ کھائیں، جو ہے نا بہت عیاش قسم کے کئی نہیں ایسی ہوتی، منع کرنا وہ حرام نہیں ہوتا، صرف نہیں ارشادی ہوتی کہ بہتر یہ یار یہ کام کرو، دوست کم کرتے یہ زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اب چھاننا آٹے کو، اس میں سے چھان الگ کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں آٹا پھر الگ نکالنا، اسی روٹیاں نازک مزاج ہو گیا نا، ورنہ جو ہے نا وہ چھلکا وہ ساتھ ہی کھایا جائے، روٹی پکائی جائے، بالکل پیٹ کے لیے اتنا اعلیٰ ہے، بیماریوں سے نجات اس کا اندازہ کوئی، اور اس میں بہت غذائیت ہے، مگر ہم نے عیاشی کے طور پر آٹا الگ کر لیا، وہ چھلکا جو ہے نا اس کو الگ کر لیا، حرام وغیرہ نہیں، یہ ذرا زیادہ یہ نازک مزاجی ہے، تو میدا بھی آپ کھائیں، بازار کی چیزیں حرام کوئی نہیں، نہ منع۔ صحیح صحیح۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ چھان ہے نا چھان پورا اکٹھا ہی رہنے آٹے میں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے دل نہیں مانے گا، مگر وہ فائدہ مند بہت ہے جسم کے لیے، بہت آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے اس کو۔ دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، ہم لوگ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور پھر سکون نہیں ملتا، تو یہ اس کی وضاحت فرمائیے۔ ایک تو صاحب کے بارے میں یہ سن لیں اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہاں ذکر سے مراد یہ ذکر نہیں جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی تسبیحیں کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، مگر اس آیت میں یہ نہیں، وہاں آگے پیچھے سے پڑھے، قرآن مجید کو جب پڑھے اس کا جو ہے نا ریفرنس ٹو دی کرن سے آگا پیچھا دیکھیں کہ یہاں بات کیا چل رہی، وہاں یہ ذکر جو ہے نا جو ہم اللہ توبہ کرتے ہیں یہ نہیں بیان ہو رہا، وہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا، قرآن کو ذکر کہا اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو جو لوگ کہتے تھے معجزے دکھاؤ، یہ کرو پھر ہم مانیں گے، تو اللہ نے کہا جن کے دلوں میں ہے نا کوئی روشنی اور ان کی عقل ماری نہیں گئی، ان کے لیے معجزوں کی ضرورت نہیں کہ مردہ زندہ کرو، چاند توڑو، قرآن جو ہے اس پر غور کریں، اس کی دلیلیں پڑھیں، تو قرآن مجید کے مطالعہ سے ان کے دلوں کو بالکل تسلی ہو جائے گی کہ جو دین اللہ کا رسول بتا رہا حق ہے، قرآن خود اپنی دلیل ہے، گواہ ہے، وہاں بیان آپ نکال کر دیکھیں قرآن کا ہے کہ اور معجزے کیا مانگتے ذکر اللہ تطمئن القلوب، سمجھنا ہے تو قرآن کو غور سے پڑھو، اس سے ہی دلوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دین برحق ہے، وہاں قرآن پاک کی بات، باقی جو نا اللہ کا ذکر اس میں بھی بڑی لذت ہے، بڑا ٹھیک ہے، جو ہم نہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے اس کی وجہ کہ ہمارا ذکر جو ہے لک لکا لسانی، منہ کا چسکا، کوئی نہیں سمجھتے کہ اس کا مفہوم کیا، معنی نہیں سمجھتے، پھر معنی کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتے، تو کیا فائدہ ہونا، بس وہ طوطے کی طرح پڑھتے جاتے ہیں، نہ اللہ اکبر سمجھتے، نہ سبحان اللہ الحمدللہ، پلے کیا پڑے۔ آپ صرف ایک ذکر لے لیں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ یہ ذکر مجھ سے کیا مطالبہ کرتا۔ جب میں نے یہ بات کہی، کل ایک دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بتایا اور حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے اعلیٰ دعا الحمدللہ، الحمدللہ میں تو کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی نہیں دعا کی، تو کہا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو میں نے جب بتایا کہ دعا کے طریقے دو ہیں، ایک تو کہ ڈائریکٹ مانگ لو کہ مجھے رزق دے، علم دے، فلاں کر، یہ ادنا درجہ مانگتوں والا مانگنا، ایک ہے کہ بالکل نہیں کہنا کہ میں یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا، تعریف کرنی ہے۔ اب میں نے جب مثال لی، وہ چودھری آدمی تھا کہ ایک میراثی ایک آدمی آ کر ڈیرا وسدا رہے، چودھری صاحب چوڑا اقبال بلند، جب وہ تعریفیں کر رہا، چودھری بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے اس کا تعریفیں کرنے سے مطلب ہے جب تیرا یہ مرتبہ ہے، تیرے پاس اتنی دولت، پھر میرا سارا کچھ کر، سیدھا کہنے کی بجائے تعریف۔ تو یہ دعا جو ہے نا کہ ثنا کر کے تعریف جب ہم نے کیا الحمدللہ، کون سی خوبی ہے جو تجھ میں نہیں ہے، اب اس میں علم ہے، عدل ہے، ہر شے آگی شافی ہے، سب کچھ الحمدللہ میں آ گیا، ہر کمال تجھ میں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ بیچارہ ان چیزوں کا محتاج ہے، اللہ پھر فضل کرتا جاتا کہ بیمار ہے شفا دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ کر پڑھے جائیں نا، سب کچھ مل جاتا۔
سمجھتے نہیں، بالکل نہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں نہ ذکر. شاذ و نادر ہی کوئی جو ہے نا وہ سوچتا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جی اب ساری عمر سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ کے بعد جو ہے ڈپریشن ہے، یہ جو ہم گرا ہو جاتے ہیں غمگین. کوئی سوال ہے اس کا؟ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کا کنٹرولر ہے، بنانے کے بعد کہیں چلا نہیں گیا، اس کے قابو میں، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا. تو جب مان لیا تو اس کا کوئی کام غلط نہیں. تو یونس علیہ السلام کی طرح کہو پھر لا الہ الا انت، تیرے سوا کسی کو اختیار نہیں کوئی، سبحانک تو جو فیصلہ کرتا بے عیب ہے، غلط نہیں. انی کنت من الظالمین، میری کوئی کوتاہی قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اب جس میں سبحان اللہ کہہ دیا گرا کیوں پیدا؟ وہ خود سوچے گا میری کوئی کوتاہی قصور ہے، میں بد پرہیزی کی کوئی ہے، یا میرا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، نہ وہ کام کا کسی کو تنگ کر رہا تھا. یہ یقین جانے، یہ 4 کلمے جو حضور نے فرمایا کہ زبان سے قرآن کے بعد جو کچھ نکلتا ہے نا، قرآن تو اللہ کی کتاب، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 فرمایا حب الکلام، سارے منہ سے نکلنے والے بولوں سے اللہ کو پیارے. اب یہ 4 کی بات کریں، سارا دین جو ہے نا، جو علم راہیات ہندو بدھ عیسائی یہودی جتنا جہاں ٹھوکر کھائی نا اللہ کے بارے میں، انہی میں سے کسی کو غلط سمجھنے کی وجہ سے آئی. ورنہ یہ ایسا علاج ہے، ہر چیز کا آپ سوال کریں اسی سے حل کر لیں. بالکل اللہ نے کہا کہ کون سا سوال یہ پہلے اللہ کو سمجھو تو صحیح کہ اللہ ہے کیا. جی مولانا پوچھتے ہیں یہ 100 بار تو دن میں پڑھنا چاہیے کسی وقت نا. حضور نے فرمایا بہت اچھا 100 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ قصر نماز کا صحیح تعین کیسے کیا جائے آج کے دور میں؟ نہیں، قصر کا تعین اگر پوچھتے ہیں کہ مسافت کتنی ہو، وہ فاصلہ کتنا، تو بس زیادہ بہتر ہے. تو بہت ساری باتیں کئی لوگوں نے کہا کہ اگر بس اپنے وطن سے نکلے تھوڑے میل بھی جانا ہو کرے، یہ بھی جیسے لوگ کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں 72 میل ہونا چاہیے، مگر 48 میل جو ہے نا، زیادہ صحابہ کرام نے ایک لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ 48 میل ایک طرف پر 48 میل ہو جانا، تو پھر آپ قصر کریں. صحیح. تھوڑے پر بھی کر لیں، غلط نہیں کہہ سکتے، اس کی بھی گنجائش. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مگر یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر روٹین ورک میں آپ گھوم رہے ہیں نا، کوئی ایسا ملازم ہے گشت کرتا، دورہ کرتا، وہ ہزاروں میل بھی کرے وہ قصر نہیں کر سکتا، وہ اس کا روز کا کام ہے. اگر اس سے الگ ہٹ کر کرے نا، پھر بے شک اس سے تھوڑا ہی فاصلہ جائے تو وہ قصر. جو روزانہ کے کام ہے نا، کوئی لوگ تجارت پیشہ کاروبار کی یہ روز چکر ملازمت کے لیے بھی کہیں آتے ہیں دوسرے شہروں سے. صحیح. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ مسافر وہی ہے جو سمجھتا کہ آج میں نہ کاروبار چھوڑ کر کسی طرف جا رہا ہوں. گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ 4 پیسے لے کر چلا گیا. ایک دوست پوچھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. تو ایسی صورت میں کیا چوکڑی مار کر یا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا اور کھانا کھانا، کیا یہ درست ہے یا غلط؟ جس طرح کوئی سہولت محسوس کرے کھا رہے. باقی یہ جو ہے نا ٹیک لگا کر کھانا، یہ تو متکبروں کا اور بہت مغرور لوگوں کا کام ہے نا، جھک کر ہی کھانا. باقی وہ دونوں ٹانگیں اتحیات کی طرح کر رہے تھے، سب سے اعلیٰ طریقہ اتحیات کی طرح بیٹھ جائے، اوپر جھک کر کھائے. اور اگر ایک ٹانگ کھڑی بھی کر لے گھٹنا، پھر بھی کوئی حرج نہیں. اور کوئی متربن بیٹھ جائے چوکڑی مار کر، وہ بھی درست. صحیح. آپ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا ہے کہ زہریلی کتابوں سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر نہیں کھاتے، بالکل کھانے پر جھک کر. تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام جو ہے نا اپنے آقا کے دسترخوان پر وہ غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاتا. کیسے لنگر ہے خدا کا دے رہا. یہ عید ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. جب بھی کھانا کھانے لگے نا تو یہ کوشش کرے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آدمی اپنے کھانے پر تو غور کرے. کتنے کارخانے دوڑے ہیں تک ایک لقمہ پہنچا. تو یہ خیال بھی ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، زمین اپنی گود میں بیج لے رہی ہے، پھر کھیتیاں اگ رہی ہیں. وہ بھی ایک قسم کی نہیں کہ میں ٹال دیتا کہ دانے ہی کھاتا رہ. نہیں، فروٹ الگ ہیں، شربت جدے ہیں، اور جو کھانے ہیں وہ بھی طرح طرح کے، غلے بھی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا
شققنا الشقا وانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، گچھے لٹک رہے ہیں، فاکہۃ وابا، میوے الگ ہیں، اب تیرے جانوروں کے لیے اور تیرے لیے تازہ، ان کے لیے چارہ، تیرے لیے جو ہے نا جو سلاد کاٹ لیتے ہیں کچی سبزیاں، وہ تو الگ متاع لکم ولانعامکم، اللہ نے کوئی کھانا تیرے لیے اور تیرے چار پاروں کے لیے اس نے اتنے بندوبست کیے ہیں، مگر تو شکر نہیں ادا کر، ذرا نہیں تیرا سر جھکتا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی کیا حال ہوتا۔ کہیں پانی کا ذکر کرتا ہے کہ پانی پی رہے، افرأیتم ما تشربون، جو پیتے ہو یہ بادلوں سے تم نے برسایا، ان کے سٹور جو سمندروں اور کنویں میں کس نے کیے، اور اگر اس کو کڑوا کر دیتا پھر پی سکتے، اب کیسا شیریں اور میٹھا کہ تم پی رہے۔ قرآن پاک بیٹا بڑا وہ کوئی نا منتر جنتر نہیں، کان پکڑ پکڑ کے بتاتا کہ لباس پہنا ہوتا تمہاری شرم ہو جا کے کیا ہوتا، ننگے ہوتے ماؤں کے سامنے بہنوں کے سامنے، اب اس نے لباس بنا دیا، وہ بھی طرح طرح کے، گرمی میں اور ہے سردی۔ تذکیر بآلاء اللہ، قرآن میں یہ بھی ہے کہ سمجھو موضوع ہے کہ نعمتیں یاد کرا کر نا انسان کو جھکواتا ہے کہ جھک جا اس خدا کے سامنے جس نے بغیر کسی معاوضہ کے تیرے لیے سارے انتظام کیے۔ کہیں تذکیر بایام اللہ بڑے ہوئے کہ جو گزرے ہوئے اوقات ہیں ان میں اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی بیان ہوتا جاتا ہے کہ وہ نافرمان رہے تو کیا اثر ہوا، اور جن حکم مانے وہ کس طرح سرخرو ہوئے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک حکم میں فرمایا کہ زہریلی کتابوں سے بچنا چاہیے، یہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ بس جیسی خطبے میں نے بیان کیا کوئی ایک ہے جس کا بیان کرے، علماء نے الگ کتابیں میں ویسے لکھ دیں کہ یہ کتابیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے، عادت الفرید جیسی، اغانی جیسی، ایسی کتابیں گپوں سے پڑھی ہوئی دیکھنے کو کتابیں بڑے بڑے لوگوں نے لکھی۔ یہ مولانا مناظرے کی اسی طرح موضوعات ہیں وہ منگھڑ حدیثی ہیں، اس میں سب الگ کی ہوئی، یہ مناظرے اور فلسفے کے موضوع پہ جو لکھی ہوتی ہیں ادھر ہے فلسفہ زندگی سے دور۔ یہ فلسفوں میں جو پھنسے ہوئے نے کوئی پتہ چلتا کیوں آئے کیا کرنا، بس جھگڑے ہی ہیں، خشک بحثیں، ارسطو نے یہ کہا، افلاطون نے یہ، کوئی پلے نہیں پڑا۔ اللہ کے پیغمبروں نے جو دین دیا اس میں خالی بحثیں کوئی نہیں، کام کی باتیں کی۔ بچہ کہہ رہا تھا احمد کے ایس جمعرات کو ریکارڈ کرائیں، اس نے شعر پڑھے نا کہیں بارے جبریل کے، کہتا ہے اس کا آپ نے بیان کرنا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات غلغلہ ہے علامہ بہت جی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تخیلات۔ اور آخر میں جو بات بیٹا کہی اس پر سب حیران تھے، یاسر بھی بیٹھا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات۔ اب کیا کرے نہ اردو سمجھتے لوگ نہ فارسی نہ کیا، علامہ اقبال بیچارہ ٹھیک کہتا کہ بس کہیں گے اقبال صاحب پتہ کسی کو نہیں کہ مسافر نے کیا کہا کس سے کہا۔ تو غیر مسلم سے سلام لینے یہی بیٹا اگر آپ نے سمجھ لیا نا جو انسان کی شان اللہ نے بیان کی ہے نا، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات۔ کوئی بندے کی انسان کی تعریف نہیں یہ کر سکا جو قرآن و حدیث میں تھا بیان، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات۔ جی، دوست پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم سے سلام لینے سے کیوں روکا گیا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ بھی بہت اچھا سوال۔ لوگوں نے اصل حدیث پاک میں پڑھا نا کہ یہود کو سلام میں پہل نہ کرو، اور وہ سلام بھی کہہ دو وعلیکم ہی کہو، پورا جواب نہ دو۔ اس کا شروع نہیں نہ پڑھتے کہ وہ نامراد سلام نہیں نہ کہتے تھے، کم وقت سلام کہتے تھے، کیوں اللہ کا دین اس طرح کہتا، اسلام تو ان سے زیادہ شائستہ اور مہذب ہے۔ بے ایمان لام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم، اس کا معنی تم ہلاک ہو جاؤ، تمہیں موت آئے، تم مر جاؤ، زبان ذرا روک کرنا السلام علیکم۔ تو آپ نے فرمایا تم بھی کہہ دیا کرو کہ جو تم نے ہمارے لیے مانگا وہی تم پر، یہی جواب دینا تھا ان کو کم وقتوں کو۔ جو سچ مجھ کہیں السلام علیکم لام کے ساتھ، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے وعلیکم السلام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے سفر میں اسی طرح کچھ غیر مسلم مل گئے ساتھ، ان کے ساتھ چلے، پھر ان کا راستہ جب جدا ہوا تو دور تک انہیں رخصت کرنے کے لیے اور سلام کہہ کے نا اچھا صحیح سلامی واپس آئے۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے کافروں کے ساتھ یہ شروع کیا، کیا حضور نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی پاس بیٹھے اس کا بھی حق ہو جاتا، یہ اتنی دیر ہمارے ساتھ چلتے رہے۔
تو سلام کیا، پورا سلام. باقی وہ دعا ہی ہے نا، یہ نہیں ابھی انہیں فائدہ ہو سلام لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے دعا کہ اللہ تمہیں سلامتی کا حقدار بنائے. نیت یہی ہونی چاہیے کہ اسلام نے قبول، اللہ توفیق دے دے. تو عمدہ دعا جی پہل کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. وہ یہودیوں کی بات ہے، شروع میں آیا کہ وہ سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے. بات کو پوری طرح علماء بیان کیا کرے نا، ایسی بات نہ کرے سلام بدنام ہو. دوست پوچھتے ہیں کہ سورہ نور میں ہے کہ بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم معاملہ الٹا دیکھتے ہیں کہ بعض نیک لوگوں کو بھی بری بیویاں مل جاتی ہیں اور بری اچھی عورتوں کو برے مرد مل جاتے ہیں. اس آیت کا صحیح تفسیر کیا ہے؟ اس آیت بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیویاں کافرہ ہے. فرعون نامراد کافر ہے، بیوی آسیہ جنتی ہے، بہت درجہ. تو پھر سوال تو ہوتا ہی نا پیدا کہ جب کا نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، تو اگر بیویاں ہی مراد ہے نا کہ بیویاں، تو پھر یہ جنت کی بات ہے. دوزخ وہاں آپ آیت نکال کر دیکھیں، آخرت کا ذکر کر رہا کہ پھر ان کے لیے بخشش ہے، رحمت. دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہاں پھر جدے ہو جائیں گے، کافر جو ہے نا الگ ہو جائیں گے، ان کی بیویاں نیکوں کو مل جائیں گی. اگر وہ مومنہ برے جو ہے ان کی نیک آدمیوں کی بیویاں اگر بری ہیں کافرہ جہنم میں چلی جائیں گی. دوسرا معنی جو ہے وہ ہے الطیبات خبیثات کا، اچھی باتیں. وہاں بیویاں مراد نہیں، اچھی باتیں، کہ جو اچھے وعدے ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے، بروں کو نہیں ملیں گے جنت اور دوسری ساری عمدہ چیزیں معنی کرنا. اور بری چیزیں جو ہے عذاب اور مصیبتیں اور پیٹ وغیرہ یہ سب خبیثوں کو ملیں. یا یہ مراد رہنا جیسے طیبات اور خبیثات قرآن میں جگہ ہے، عمدہ چیزیں بری چیزیں. یا بیویاں تو آخر وہاں جوڑے پھر نئے بنیں گے نا. یہ سورج نکال کر دیکھنا، میرا اشارہ جو سمجھ لیا کہ دیکھیں گے وہاں کی بات ہو، ان کے لیے مغفرت ہے، رحمت. دوست یہ بھی پوچھتے ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے. انشاءاللہ قرآن مجید کو آدمی پڑھے نا، یہ پہلے دماغ میں جو بٹھائی باتیں، بہت سے سوال تو اسی سے ختم ہوتے ہیں. آگے پیچھے سے پڑھے خود ہی حل کر. دوست پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کی ایک تفسیر سنی تھی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی حادی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ذمہ بات کیوں لیتا ہے؟ اللہ ذمہ بات نہیں لیتا. اللہ نے جگہ جگہ اپنے قوانین بیان کر دیے. جیسے دوسری چیزوں کے لیے قوانین ہے کہ یہ کھاؤ گے بد پرہیزی کرو تو موت ہو جائے گی، حیضہ ہو جائے گا یا ہیپاٹائٹس ہو جائے گی. وہ اگر کوئی کھاتا ہے تو نتیجہ پھر قانون خداوندی کے مطابق جو نکلتا. تم نے زہر کھائی تو وہاں کہے گا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، یعنی اللہ کا جو قانون تھا اس کا نتیجہ نکلا. جس نے اچھی غذائیں کھائیں صحت ٹھیک ہو گئی، وہ کہیں اس نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بھی بات ٹھیک ہے. مگر یہ کہنا کہ اللہ نے ٹھیک کیا، یہ بھی اللہ قانون نہ بناتا کہ اس غذا میں یہ اثر ہے تو کیا فائدہ ہوتا. تو اللہ کی طرف نسبت قانون کی کہ قانون جو حکومت نے بنایا نا اس کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایک نے برا کام کیا، سزائے موت دے دی، وہ بھی یہ بھی کہیں گے کہ اس کے عمل کی وجہ سے اسے پھانسی گی، تو یہ بھی کہیں گے کہ حکومت نے اسے پھانسی دے دی. خام خواہ نہیں دے دی، قانون جو بنایا تھا اس کے مطابق. تو یہ سنت جو ہے نا ہدایت دینے کی، اور قرآن بڑا پڑا ہے کہ ہدایت کن کو دیتا، خام خواہ بھی نہیں دیتا. اور میں یہدی الیہ من اناب، راستے پر کھڑا ہے، آگے دو سڑکیں، انا ہدینا، سمجھا دیا ہم نے کہ یہ صحیح ہے غلط. اگر یہ اچھے پر چلے گا شکر گزار ہوگا. والذین اہتدوا زدناہم ہدی، جو ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کریں گے ہم پھر آگے سے آگے توفیق دیتے جائیں گے، ایمان اور بڑھتا جائے گا. یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کو گمراہ، وہ سیدھے راستہ کو ان کو اختیار کر لیا، آگے روشنی روشنی. اور جو گمراہی کے راستہ پر چلے وہ بھی کہا وما یضل الا الفاسقون، وہ کسی کو خام خواہ بھٹکنے نہیں دیتا. گمراہ کرنا نہ کہے ترجمہ اس میں غلطی ہے، لیکن بھٹکنے دیتا کہ اگر وہ گمراہ ہونا چاہتا تو اس کو اس راستے پر جانے دیتا. تخلیہ کہتے ہیں اس کو پڑھے لکھے بچے کہ راستہ چھوڑ دیتا. نول مات والا جدھر وہ دفاع ہونا چاہتا وہ آگے راستہ نہیں روکتا، آزادی دی ہوئی. تو جس کو گمراہ کرنے کی بجائے جو غلط راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ جو نا چھوڑ دے کہ جا چلنا چل رہے، اس کو پھر لوگ چاہیں ہدایت دے دے. نبی بھی چاہے جب وہ خود نہیں ہدایت چاہتا، اللہ زبردستی ہے وہ اس کے اندر ایمان ڈالے. یہ آزادی کا اعتراف ہے. یہ بنا لیا نا جبر نہیں، آزادی ہے کہ جدھر تم جانا چاہو گے قانون قدرت اس کے لیے راستہ ہموار کرے گی. نیکی کی طرف جاؤ گے ہدایت آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، گمراہی کی طرف جاؤ گے پھر اندھیرا چھاتا جائے گا. انیشیٹو جو ہے پہل انسان کی طرف
آگے نتیجے پھر قانون خداوندی کے مطابق۔ یہ دنیا میں بھی ہے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں۔ جسمانی صحت کے لیے اگر اچھی غذائیں کھاؤ گے طب یہی کرے گی، پھر جو اللہ نے بنایا کہ یہ سبزیاں پھل نفع دیں گے۔ بعد پرہیزیاں کرو گے تو مرو گے پھر۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وہ آخری خیر سے رکھے اللہ، مہربانی فرمائے۔